دیکھیں جی، ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں نے کیا جی، وہ پاسٹ میں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ویژن آف ٹورزم جی کہ کیا ٹورزم میں اب ہونا چاہیے جس سے ہم بہت زیادہ ٹورزم فارن ایکسچینج جی کر سکتے ہیں. پہلے تو ہم نے ایز اے پالیسی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونس لیول پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے پروفائل آف اے کنزیومر، اچھا کہ جو آپ کا ٹریولر ہے اس کا کیا پروفائل ہونا چاہیے. کیا وہ ہو جو صرف $200-300 خرچتا ہے اور بسوں میں جاتا ہے اور سڑکوں پہ کھانا کھاتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے. کیا اس کا اکنامک امپیکٹ پاکستان میں ہوگا؟ نہیں ہوگا، بہت تھوڑا ہوگا. بالکل. جہاں تک ڈومیسٹک ٹورزم ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ڈومیسٹک ٹورزم، ایک انٹرنیشنل ٹورزم. ٹھیک ہے. ڈومیسٹک ٹورزم پاکستان میں بہت ہے. جب ابھی گرمیاں آئیں گی تو ہر ہوٹل، ہر ایریا، ہر کیمپ ایریا بھرے ہوں گے کیونکہ باہر جانا بہت مہنگا ہے. تو ہمارے لوگ اب زیادہ ٹریول کر رہے ہیں. یہ ناران کاغان سارے ادھر جاتے ہیں سب جگہ. اب اس میں جو ہم نے ڈومیسٹک ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے جو خیال رکھنا ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہماری کیپیسٹی کم ہے، ڈیمانڈ ڈومیسٹک ٹورزم کی زیادہ ہے. اس میں ویسٹ جو ہو رہی ہیں چیزیں، وہ 10 سال بعد ہمارے پاس وہ دریا نہیں ہوں گے، وہ پہاڑ نہیں ہوں گے برف والے، وہ سڑکیں نہیں ہوں گی کیونکہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے. اور وہ جب جا رہی ہے تو اس کو کوئی اس کے لیجسلیشن نہیں ہے، کوئی مینجمنٹ، ویسٹ مینجمنٹ اینڈ واٹر مینجمنٹ کا کوئی سسٹم ایسا ایجاد نہیں ہوا، یا اگر ہوا ہے تو نمایاں نہیں ہے کہ وہ نمایاں ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو مینیج کر سکیں. اور ہمیں اپنی کیپیسٹی بھی بڑھنی ہوگی. ہمیں ڈائیورشن کرنا ہوگا فرام دا نارتھن ایریاز ٹو دا سٹیز آلسو. صحیح بات ہے. وہ چھوٹے شہر جن میں امپلائمنٹ نہیں ہے مگر ہماری ہیریٹیج ہے وہ. تو میں نے ریکمینڈ کیا مختلف فورم پہ کہ ٹورزم پالیسیز میں بیٹھ کے ہم اپنے ایسٹس ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے ایسٹس کیا ہیں. اگر آپ کو اپنے ایسٹ نہیں پتا تو پھر آپ ویسے ہی بکھرے ہوئے پھر رہے ہیں، ٹورزم کی بات کر رہے ہیں اور شور شرابہ ہو رہا ہے، مگر اس کا ملک کے لیے لانگ اکنامک امپیکٹ نہیں ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ ایسٹ وہ چیز ہوتی ہے جو اگر پاکستان میں ہے تو دوسرے ملک میں وہ نہیں ہے. سمجھ گیا؟ ایکسکلوسیو ہے، وہ آپ ہی کے ملک میں ہے اور اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. ہم غریب ملک ہیں، ہم بہت کچھ نہیں خرچ کر سکتے، بہت بڑا بجٹ نہیں رکھ سکتے. تو ہم نے اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے ان ایسٹس کو پروموٹ کرنا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ شندور پولو ہے، وہ 12,000 فیٹ پہ کھیلی جاتی ہے پولو. وہ دنیا میں کہیں نہیں کھیلی جاتی. So therefore it's your asset. اب وہاں کا انفراسٹرکچر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. جب آپ ایک پراپر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر اپنی ہیریٹیج اور کلچر کو مضبوط رکھتے ہوئے، یعنی آپ نے سیکریفائز نہیں کرنا اپنے کلچر اور ہیریٹیج کو. اگر آپ وہ کر دیں گے تو فارنر کے لیے آپ کچھ بھی نہیں، آپ تو پھر وہی برگر ہیں اور پیزا ہے، تو وہ کیوں آئے گا؟ تو آپ نے اپنے کلچر ہیریٹیج کو پریزرو کرتے ہوئے، اس میں شعور پیدا کرتے ہوئے آپ نے بیسک انفراسٹرکچر کریٹ کرنا ہے کہ جب ٹورسٹ آئے وہ خرچے بھی اور اس کو انجوائے کرے شندور پولو کو. تو یہ ایک بہت بڑا اٹریکشن ہے دنیا کا. پھر اسی طرح مونجو دارو اور ہرپو جو ہے وہ آپ کا تقریباً 3,000-5,000 سال پرانا ایک سیولائزیشن. وہاں پہ انفراسٹرکچر بہت ضروری ہے. اگر وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، صرف ہیریٹیج ہے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا. ہم صرف باتوں میں یا کتابوں میں پڑھا کریں گے. تیسری چیز آپ دیکھیں کلاش ہے. اب کلاش دیکھیں 2 قسم کی سیولائزیشن ہوتی ہیں، ایک لیونگ سیولائزیشن، ایک ڈیڈ سیولائزیشن. دنیا میں اس وقت زیادہ تر تقریباً 98% ڈیڈ سیولائزیشن. کلاش از دی اونلی لیونگ سیولائزیشن آف 3,000 year old.